تو بہرحال جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج کی کارروائی تھی، بنیادی طور پہ جو آج توشہ خانہ ریفرنس میں جو الیکشن کمیشن نے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں بھیجا ہوا تھا، اس کمپلینٹ کے اوپر عمران خان کو طلب کیا گیا تھا، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے کہ پولیس کو کہا گیا تھا کہ ان کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ تو روایتی طور پہ یہ گرفتاری صرف اور صرف پیشی کی حد تک ہوتی ہے، اور یہی چیز آج چیف جسٹس عامر فاروق نے بھی عدالتی کارروائی کے دوران واضح کی اور کہا کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا اس کے وارنٹ منسوخ کر دے۔ جیسے عامر فاروق نے پوچھا کہ وارنٹ منسوخ کرنے کا تو ایشو نہیں ہے، یہ کوئی یہ تو نہیں کہ آپ کو گرفتاری سے روک دیں، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ اگر گرفتاری سے رکنا ہی ہے تو آپ پیش ہو جائیں، اور جب آپ پیش ہو جاتے ہیں تو وہ گرفتاری کے وارنٹ جو ہیں وہ غیر مؤثر ہو جاتے ہیں، انریلیونٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ آپ پیش کب ہوں گے؟ اس پہ بھی جو عمران خان کے وکلا تھے وہ تیار نہیں تھے کوئی بھی تاریخ دینے کے لیے، اور ایک وقت میں انہوں نے مہلت مانگی تو چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا تو ٹھیک ہے، پھر ہم نوٹس کر دیتے ہیں اور کل تک یہ معاملہ لے جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا کہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری وہ برقرار تھے اور وہ کسی وقت بھی پولیس ان کو دوبارہ گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کی کوشش کر سکتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تھوڑا سا موقع دے دیں، آدھا گھنٹہ دے دیں، مشورہ کر لیتے ہیں۔ پھر چیف جسٹس صاحب نے ان کو آدھا گھنٹے کا موقع دیا، اور پھر ان کے وکلا جو ہیں نعیم حیدر پنجوتھا، انہوں نے ٹیلی فون پہ عمران خان صاحب سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ مجھے 3-4 ہفتے کا ٹائم دیا جائے۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ اگر ہم اس کی ایسی ایک مثال بنا دیں گے کہ 3-4 ہفتے کا ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کے اوپر ہر ملزم کو اگر ٹائم دے دیں تو پھر تو سارے کیسز جو ہیں ان کو 3-4 ہفتے کے لیے ہم ٹرائل جتنے بھی ملزمان کے ہو رہے ہیں ان سب کے روک دیں، پھر یہ سہولت تو سب کو ہونی چاہیے۔ پھر آخر میں یہ ہوا کہ جو عمران خان کے وکیل تھے انہوں نے پھر یہ ریکویسٹ کی کہ پھر عدالت جو ہے اپنی مرضی سے کوئی بھی مناسب وقت دے دے۔ اب یہاں پہ عدالت کے سامنے 2 آپشن تھی، یا تو عمران خان کی یہ جو وارنٹ گرفتاری کی منسوخی کی جو درخواست تھی اس کو یکسر مسترد کر دیتے اور کہتی کہ جناب آپ پیش ہو جائیں، اور یہ پیشی اگر نہیں ہوگی تو ہم کس لیے مسترد کریں۔ مگر ساتھ میں عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے سیکیورٹی کے بڑے مسائل ہیں اور مجھے خطرہ ہے کہ F8 کچہری جو اسلام آباد کی ہے وہاں پہ پہلے بھی حملہ ہو چکا ہے، اور عمران خان کو کا یہ کہنا تھا کہ ان کو دھمکیاں بھی ہوئی ہیں، یہ ان کے وکیل بتا رہے تھے، اور پھر تھریٹ الرٹس بھی آئے جس پہ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ہمیں بھی خط موصول ہوتے رہتے ہیں، ہمیں بھی دھمکیاں دی گئی ہیں، ہمیں بھی کہا جاتا ہے کہ اپنی موومنٹ جو ہے وہ لمٹ کریں، لیکن جان اللہ کو دینی ہے، تو یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں۔ بہرحال اینڈ پہ فیصلہ یہ ہوا کہ وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ منسوخ تو انہوں نے کر دیے، مگر 13 مارچ تک، یعنی کہ اب 6 دن کے بعد عمران خان کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں ظفر اقبال جج کی عدالت میں پیش ہونا ہوگا، اور 13 مارچ تک کے جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہیں وہ منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس کی منطق سمجھ نہیں آتی کہ اس کا ریزن کیا ہے، یہ 6 دن کا ٹائم کس وجہ سے دیا ہے۔ اب یہ ریزن اور یہ وجہ جو ہے یہ تو اب عدالت کے جب تحریری حکم آئے گا تو اس میں پتہ چلے گا، مگر بظاہر یہ بڑی ہی غیر منطقی سی بات لگتی ہے کہ ملزم کہہ رہا ہے کہ 3-4 ہفتے کا ٹائم دیں، جیسا کہ 3-4 ہفتے بعد F8 کچہری کی سیکیورٹی ٹھیک ہو جائے گی، اور جو جج صاحب ہیں وہ 6 دن کا ٹائم دے رہے ہیں، جیسا کہ 6 دن کے بعد ہی سیکیورٹی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اگر سیکیورٹی کی وجہ نہیں ہے 6 دن کا ٹائم دینے کی تو پھر کس وجہ سے 6 دن کا ٹائم دیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی ملزم جو ہے اس کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہو اور ایک سابق وزیر، اگر وہ ملزم سابق وزیر اعظم ہے تو جج صاحب کہہ دیں، عدالت کہہ دیں چلو یار یہ اس کو 6 دن دے دو، تو کیا کسی عام آدمی کو ایسے ٹائم مل سکتا ہے جس کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہوں اور وہ تواتر سے عدالت میں غیر حاضر ہو رہا ہو؟ تو کیا کسی عام شہری کو یہ ٹائم دیا جا سکتا ہے؟ تو ابھی تک مجھے اس فیصلے کی بھی منطق سمجھ نہیں آئی، مگر چیف جسٹس عامر فاروق نے اتنا ضرور واضح کیا کہ اگر 13 مارچ کو عمران خان اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں پیش نہیں ہوتے ظفر اقبال کی عدالت میں، تو پھر وہ عدالت جو ہے وہ اپنی قانونی کارروائی کو آگے بڑھا سکتی ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون کے تحت جو ہے عدالت اب ان کو اگر وہ نہیں آتے 13 مارچ کو تو وہ پھر اشتہاری قرار دینے کا ایک پروسیس ہے وہ شروع ہو جاتا ہے،
اور وہ پروسیس جو ہے 3 سے 4 ہفتے لیتا ہے، اشتہاری قرار دینے کا پروسیس. یعنی اس میں بھی کوئی فوری گرفتاری نہیں تھی، نہ تو اس میں گرفتاری تھی. اگر وہ نہیں آتے تو کیا ہو جاتا، وہ پروسیس شروع ہو جاتا اشتہاری مجرم قرار دینے کا. تو کیا یہ پروسیس جو ہے آج نہیں ہو سکتا تھا؟ یہ 6 دن کا ٹائم جو سابق وزیر اعظم کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا ہے، یہ کس، اس کے پیچھے منطق کیا ہے، ریزن کیا ہے کہ کیا وہ آج اشتہاری قرار دینے کا پروسیس نہیں شروع ہو سکتا تھا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ 6 دن کا ڈیلے کیوں کیا اشتہاری قرار دینے کے لیے عمران خان کو، جو ڈسٹرکٹ کورٹ نے پروسیس شروع کرنا تھا؟ اس 6 دن کی منطق مجھے بالکل نہیں سمجھ آئی. اب تحریری آرڈر میں پتہ نہیں کیا وجہ بتاتے ہیں، مگر یقینی طور پہ یہ بہت ہی غیر معمولی بات ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ تواتر سے غیر حاضر رہا ہے، اس کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہوئے ہیں، اس پہ فرد جرم عائد ہونی تھی، اور اب وہ فرد جرم عائد ہونے کے بعد پھر پروسیس سزا کا تیز ہو جاتا ہے. لیکن اب فرد جرم تو عائد ہونا دور کی بات، اب وہ ایک اشتہاری قرار دینے کا 1 مہینے کا پروسیس شروع ہو گیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ اس میں آٹومیٹیکلی عمران خان کو اب 1 مہینہ اور 6 دن کی مہلت جو ہے وہ مزید مل گئی ہے کہ اس طرح کوئی کچھ نہیں کرے گا. اور اگر جب انہیں اشتہاری قرار دے دیا جائے گا مہینے بعد تو وہ پھر ہائی کورٹ میں آ جائیں گے، پھر اپیل میں آ جائیں گے، جی اب ان کو وہ پیش ہو گئے تو اب اشتہاری ان کا ختم کیا جائے. تو یہ صرف ٹائم بائنگ ٹیکٹکس ہے. اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو بھی فیصلہ کیا ہے، میرے خیال میں اگر یہ فیصلہ نہ بھی ہوتا تو عمران خان نے کوئی جیل نہیں چلا جانا تھا، نہ ہی ان کو وہ ہونا تھا. زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا کہ آج ان کو اشتہاری قرار دینے کا ایک پروسیس شروع ہو جاتا ہے. تو یہ آج کی ساری کارروائی تھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی. جی، تو بڑی تفصیلی آپ نے روداد بتائی ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ ایک تو اس کے اوپر جو آپ کا خیر کامنٹ تو بالکل صحیح ہے کہ اس میں کچھ منطق نہیں، لیکن آپ کو پتا ہے بہت سارے فیصلے ان میں منطق کم چل رہی ہے آج کل، اگر آپ ساری شروع کر لیں پچھلے چند مہینوں کے فیصلے. لیکن یہ بتائیے متی اللہ جان کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ نے کورٹس کو کور کیا، کیا کورٹس، یہ ایک تاثر جو اکثر اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ کورٹس انڈر پریشر ہے پبلک اوپینین سے، یا عمران خان صاحب کی جو پبلک میں سپورٹ ہے یا پاور ہے یا ان کی جو سپورٹرز جس طرح سے عدلیہ کو پریشر میں لے کے آتے ہیں، کیا وہ ایٹ پلے ہے یا خود جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے؟ یہ بھی تو میں آپ کے سوال کو ریفریز کرتا ہوں جی، اور وہ اس طرح سے کہ عدالتیں تحمل کا مظاہرہ کرتی ہیں یا عمران خان کی جو گالم گلوچ بریگیڈ ہے اس سے ڈرتی ہے؟ جی متی اللہ جان صاحب. دیکھیں 2 ایلیمنٹ ہیں میرے خیال میں. یہ پریشر سے زیادہ ایک حکمت عملی ہے جس میں عمران خان کو ایک باقاعدہ ہلکی آنچ پہ تیار کیا جا رہا ہے، ان کو موقع دیا جا رہا ہے، اپرچونٹی دی جا رہی ہے کہ اپنی حکمت عملی پہ وہ نظر ثانی کریں. اب یہ ہلکی آنچ پہ کیا عدالت یہ کر رہی ہے، کیا حکومت یہ کر رہی ہے، یا کیا اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے؟ میرے خیال میں اگر عمران خان کے حوالے سے کوئی انتہائی قدم یا ان کو باقاعدہ گرفتار کرنے کی کوشش بھی اگر نہیں ہو رہی تو اس کی وجہ صرف عدالتیں نہیں. اس کی سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ وفاقی حکومت ہے، جس میں ہم نے کل سنا وزیر دفاع تھے شاید خواجہ آصف، انہوں نے یہ کہا تھا کہ وفاقی حکومت اور وزیر داخلہ کو بھی یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو گرفتار کروا سکتا ہے. ظاہری بات ہے ایک چارج ہوگا، الزام ہوگا، انویسٹیگیشن ہوگی، لیکن حکومت کا اختیار اپنی جگہ برقرار ہے کہ کسی بھی شخص کے خلاف کارروائی کر کے. ہم نے دیکھا ہے کہ میجر جنرل یا لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب کو گرفتار کیا گیا، ان کو اریسٹ کیا گیا، اس کے بعد ان کو کورٹ میں پیش کیا گیا، چلان ہوا، ریمانڈ ہوا. مگر عمران خان کے کیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والا جو ایگزیکٹو اختیار ہے حکومت بھی استعمال کرنے سے کترا رہی ہے. اچھا، حکومت نے یہ جو اپنا بوجھ ہے اب یہ بڑی آسانی سے عدلیہ کی طرف شفٹ کر دیا ہے، اور عدلیہ کی طرف شفٹ اس طرح کیا ہے کہ باقاعدہ کیس بنا کے ان کو
کیا جانا، اور خود عمران خان کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں 70 سے زائد مقدمات ہیں، تو ان کو اننرو کیا جا رہا ہے عمران خان کو، اور براہ راست کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا جا رہا کہ کوئی پبلک کا ریئیکشن آئے۔ اور آبویسلی عمران خان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ وہ جب تک جتھوں کے ساتھ، کراؤڈ کے ساتھ رہیں گے تو اس وقت تک جو حکومت ہے، جو ادارے ہیں، وہ دباؤ میں رہیں گے۔